بعد ہمارے ہوگا جناب شیخ رشید قادری صاحب کے مقام پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت پر میں تہہ دل کے ساتھ مرشدی و مربی حضرت العلامہ محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ اور پیر طریقت رہبر شریعت سید احمد نور اللہ حسینی صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ ترجمان قادریت سید شاہ رضوان پاشا قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کی دعوت پر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ میں مسجد دینی کے سرپرست صاحب جناب محمد نذیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت کی گلگوشے پر نذیر صاحب سے گزارش ہے وہ حضرت کی گلگوشے پر مسجد کے سرپرست صاحب جناب سید نذیر احمد صاحب حضرت قبلہ کی گلگوشی فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں ہمارے جناب محمد عظیم صاحب سے گزارش ہے کہ سید احمد نور اللہ حسینی صاحب کی گلگوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت جناب شیخ سراج صاحب عرف جلیل بھائی سے گزارش ہے کہ وہ حضرت رضوان پاشا صاحب قبلہ کی گلگوشی فرمائیں۔ اب میں فقیر یہاں کے میزبان علماء کرام کی گلگوشی کروں گا انشاءاللہ۔ مسجد کے سرپرست صاحب کی گلگوشی مسجد کے خارج سابقہ خارج صاحب کی گلگوشی ہو رہی ہے۔ مسجد کے امام صاحب کی گلگوشی ہو رہی ہے۔ میں پیر طریقت حضرت مولانا مصطفیٰ شریف صاحب کو دعوت برکاتہ عالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جلسے سے مخاطب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم: عليكم بشفاعين العصر والقرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مکرمین ڈاکٹر سید رضوان پاشا صاحب حفظہ اللہ و دامہ فضلہ، حضرت نور اللہ صاحب زیدہ مجدہ، اور میرے دائیں جانب بیٹھے علماء، میں ان کے نام جانتا نہیں، حفظہم اللہ، اور اراکین کمیٹی مسجد حاضہ حفظہم اللہ، عزیزم مکرمی عبدالعزیز سہروردی صاحب زیدہ مجدہ، اور ہمارے ناظم جلسہ، پتہ نہیں خطیب جلسہ کب بنیں گے. اب فی الحال پھر بھی نظامت چل رہی ان کی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نظامت چھوڑو، خطابت پہ آ جاؤ. پہلے خیت الرجال ہے، ہمارے پاس کمی ہے اسپیکرز کی، اب نظامت تو سب کرتے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں. تو ان سے بارہا کہہ رہا ہوں نظامت چھوڑو، خطابت پہ آ جاؤ، مگر ابھی بھی عمل نہیں ہوا. اور پھر میرے کرے نا میرے اور ہمارے سامعین، اولاً میں تمامی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. بہت بڑا کام ہے یہ، اور کسی بھی مدرسے کی ترقی در و دیوار سے نہیں ہوتی، پیسے سے نہیں ہوتی، وسائل سے نہیں ہوتی. مدرسے کی ترقی کا انحصار اخلاص پہ ہوتا. اخلاص خود بخود وہ چیز آگے بڑھ جاتی. اخلاص کے لیے شہرت کی تشہیر کی ضرورت نہیں. آپ کی اطلاع کے لیے جامعہ ازہر، جس میں آج 20 لاکھ طلبہ پڑھتے، 20 لاکھ، یہ بھی میری محدود معلومات ہو سکتا ہے، یہ پہلے کا ڈاٹا ہے اور کچھ بڑھ گئے ہوں گے، جہاں پر مختلف قسم کے علوم پڑھائے جاتے ہیں. ابتدا کیسی معلوم؟ 3 طلبہ کے ساتھ ایک جھاڑ کے نیچے وہ جامعہ ازہر کا آغاز ہوا. اخلاص تھا، اسی لیے وہ مدرسہ دن دگنی رات چگنی جو بولتے نا، بڑھتا گیا، اور پوری دنیا کا واحد اسلامی مرکز ہے جہاں سے ہزاروں علماء ہر سال نکلتے. اور الحمدللہ سنیت کا مرکز ہے، سنی علماء نکلتے ہیں. خاص بات یہی ہے. اور اخلاص کی جب بات آئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے. ویسے تو آپ رضوان پاشا تو پورا محفل کا پورا جو ہے کیا کر دیے، جوانی پوری لوٹ لیے. اب کچھ بھی نہیں ہے، اپنا تھکے ہوئے ہیں. اب سونے کے معنی عشاء بھی ہے، عشاء بھی ہے، کیا ہے وہ سب بھی کر لیے پورا. تو میں صرف دعا کرنے نہیں، دعا لینے آیا ہوں. میں حفاظ کی جو مدرسے میں داخلہ لے رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنے نہیں آیا، ان کی دعا لینے آیا ہوں میں. تو علماء کے خطابات بھی ہوئے ہوں گے. اب میں خود بھی جو ہے آج دوسرا یا تیسرا جلسہ ہے، تو معہد میں ایک وہ طویل ہے قیام کے بعد بیٹھنے کے بعد ہم کو 4 بجے وہاں سے رخصت ہوئی ہم وہاں سے. تو سنیے اخلاص کی برکت کیا ہے. اور ہمارے حضرت کے دادا حضرت دادا استاد مولانا ابوالفضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی جو کوشش کرتا 2 مقصد کے لیے، ایک تو پیسے کے لیے، دوسرا شہرت کے لیے. کوششیں جو ہوتی ہیں، حتیٰ کہ دین میں بھی وہی مقصد ہے، یا تو نام ہونا یا پیسہ ہونا.
یہ دو کام چھوڑ دو، تیسرا ختم تمہارا اخلاص پہ۔ انبیاء یہی کرے، انبیاء کا یہی تھا، لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنی اس تبلیغ کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، بس تم استغفار کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں۔ تو اگر ہم شہرت چھوڑ دیے اور پیسے کے پیچھے نہیں پڑے تو تیسرا قدم آپ کا اخلاص پہ ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے، اور اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس میں برکت ضرور ہوتی۔ سنیے کیسا، آپ سنے بھی ہوں گے، کوئی میں نئی چیز سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے نوجوان بچوں کے لیے، ہو سکتا ہے علماء مسا پرانا ڈھول بجا رہے ہیں، اسٹوری ٹائپ کی، اب بھائی بچے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ قصہ آپ کے لیے پرانا ہوں گا، مگر کچھ نئے سامعین بھی، چہرے نئے بچے، ان کے لیے ہو سکتا نہیں یہ بات۔ حضرت آدم السلام جب تشریف لا رہے تھے اس جہاں میں، جنت سے اتر کے آ رہے تھے، تو ان کی آمد کا اعلان ہوا زمین پہ۔ وہ اعلان سننے والوں میں ایک جماعت تھی، ہرنوں کی جماعت تھی۔ تو ہرنوں کی جماعت نے یہ طے کیا کہ چلو بھائی اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں زمین پہ، جنت سے آ رہے ہیں، ہم ان کا چل کے استقبال کریں گے اور ان کی دعائیں لیں گے۔ تو وہاں بھی تھے ٹیڑے لوگ، ہم نہ نہیں آتے بھائی، تم نہ جاؤ۔ ہر زمانے میں ہے تو لوگ ٹیڑے لوگ، ہر اچھے کام میں خلل ڈالنے والے اور ہر اچھے کام کو کنڈم کرنے والے ہر زمانے میں، آدم سے چل رہا ہوں حملہ۔ تو ایک جماعت بولی ہم تو نہیں آتے، جانا تم جاؤ، کہ آدم کو علیہ السلام جنت ہے، کہ ان کو معلوم کیا، جاؤ تم ہی جاؤ۔ ہم آدھی جماعت بڑھ گئی، آدھی جماعت گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی خدمت میں آئے اور سلام کیے، اپنی سامان آپ بولیں گے سلام کرتے کیا ہرنا، آج کل کیا ہے اچھی بات کو پکڑ رہے ہیں، ارے سلام کرتے کیا ہرنا۔ میں ایک جو ہے ETV پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ فجر کے پہلے سحر کے وہ دونوں ہاتھ پھیلا کے بتا، ہے کوئی سوال کرنے والا تو میں جواب دوں، ہے کوئی بیمار تو شفا دو۔ میں بول دیا، ختم ہو گیا۔ بعد میں میرے پاس اعتراض آ، اللہ کو ہاتھ ہے کیا؟ مصعب صاحب اٹھا کے بول رہے ہیں، ارے حولے، اللہ کو ہاتھ تو ہی نہیں، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، مگر وہ بتانے کے لیے، عوام کو سمجھانے کے لیے بولے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ سحر کا وقت دعاؤں کی مقبولیت ہوتا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتے سحر کے وقت، اور ہم سوتے رہتے۔ کاؤنٹر کھلتا معلوم کب؟ اللہ کاؤنٹر کو دیکھو، گلی کا کاؤنٹر نہیں، اللہ کا کاؤنٹر عرش پوری کب کھلتا معلوم؟ سحر سے اشراق تک کھلتا ہے، اور آپ سو رہے ہیں پورے۔ سحر میں شروع ہوتا اور اشراق میں بند۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ تشریف لائے، سرکار سو رہے ہیں، حضرت فاطمہ بولے فاطمہ سو رہے ہیں، تو سرکار رسول اللہ میں نماز پڑھ کے صحیح، میں نہیں، اشراق تک بیٹھنا، کیونکہ رزق اشراق تک بیٹھتا ہے۔ فجر پڑھ کے سو گئے تھے، ایک مرتبہ مصیبت تھی ان کی، بولے جی میں نماز پڑھ لی، نہیں، نماز کے بعد پڑھنا، اشراق تک بیٹھنا، اشراق تک ہے اصل۔ اور کیا حدیث ہے، اور ہم لوگ سننے کے عادی ہو گئے۔ اب سنو ایک واقعہ پہ ایک واقعہ نکلا، مسجد میں، ہماری غوثیہ مسجد میں ہم درس قرآن دیتے ایک واقعہ حدیث ہے کہ جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھا رہا نماز فجر کے بعد اور اشراق کی 2 رکعت پڑھ لیا، اشراق وقت آیا پڑھ لیا، تو اس کو ایک مقبول کا ثواب ہے، ایک حج ایک عمرے مقبول بھی عمرہ ہم کرتے ہیں، حج قبول تک نہیں کی۔ حدیث میں جو شخص فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے اللہ کے ذکر کرنے لگا تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک حج ایک عمرہ، وہ بھی مقبول کا ثواب ہے۔ اچھا، جیسے کتاب رکھے ختم ہوا، خدا کا بندہ ایک تو بیٹھا تو بولو پورے چلے گئے، پورے کوئی بیٹھا نہیں، حالانکہ آفر آ رہا، اگر آپ کو بولے 100 روپے مل رہے ہیں وہ تو لائن سے ٹھہرتے گھنٹوں، یہاں آفر ہے، حج کا عمرے کا آفر پیکیج ہے، وہ بھی فری میں، بغیر عمرے کے، بغیر صحیح کے، بغیر تھکان کے، نہ جانا ہے نہ کرنا ہے، اور سرکار کا قول ہے، جھوٹ ہوتا ہے چڑھائی، سرکار فرما رہے جو شخص اشراق تک ذکر میں بیٹھا رہا اس کو ایک حج ایک عمرے کا ثواب۔ مگر ناقدری ایسی ہے کوئی نہیں، بولا واہ کیا چاہنے والے اللہ کے، کیا چاہنے والے رسول کے، ارے کم سے کم آج تو پڑھتے، مگر یہ ہے ہمارے سننے والوں کا حال۔ یاد رکھو
علم کی قدر کرو. ابھی آپ نے سنا مولانا سے کہ من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم. جو شخص کوئی چیز اس کو معلوم نہیں تھی اب اس کو معلوم ہو گئی, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا, اللہ تعالیٰ اس پہ الہام کے دروازے کھولتے. بولے یہ قدردان ہے, بولے قدردان, اس کو علم دو. الہام واتقوا اللہ یعلمکم, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تم کو تعلیم دے گا. پہلے تعلیم نہیں ہے, پہلے تقوی ہے, بعد میں تعلیم ہے. تقوی کے بعد تعلیم کی بات ہے. تو تقوی سے آپ کو الہام کی دولت ملتی. اور یہ قرآن حلق سے ہر ایک کے نہیں اترتا. آپ کو معلوم, پھر باتیں ملی سنیں اور ایک سنیں, علماء بیٹھے ہوئے اسی لیے مزے کی بات بول رہے ہیں, آپ بھی سن لیجیے. قرآن کے اعراب کی بات ہے. ابھی ریتان پشے جاتے پڑے 10 منٹ میں کیسا آتی ہے سر؟ اب اسی گفتگو چھوڑ کے جاتے کے ساتھ, ہاں پانی پٹی کچھ بھی نہ کر. سنیے, اب یہ ہمارے اہل سنت والجماعت اور شیعہ مذہب میں ایک یہ آیت ہے جو نمازوں کو ادھر کے والوں کے نمازیں ہو رہی تھیں مگر ان کو فکر ہی نہیں ہے. اور ان کا استدلال کیا ہے دیکھو, وَإِذَا قُمْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. ارجلکم نہیں ہے ماں, کیا ہے؟ ارجلکم إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اب شیعہ حضرت کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ پڑھتے, اور یہ بولتے کہ عطف ہے تو سر کا مسح کرنا. کیا بولتے ہیں اہل رفت, اہل شیعہ, یہاں کھلا کھلا لکھے واو عاطفہ ہے. برؤوسکم کی وجہ سے جب سر کا جب سین کو زیر آ رہا تو اسی لیے پیر کو بھی زیر آنا, ارجل کی بھی زیر آنا, تو سر کا مسح کرنا اور پیر کا مسح کرنا, جبکہ آسان نہیں ہے. قرآن میں کیا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو اور ہاتھ دھو. بلکہ اگر بولتا قرآن کوئی یہاں تک دھوتا, کوئی یہاں تک دھوتا, کوئی یہاں تک دھوتا, ہاتھ دھو میرا قرآن, ہاتھ دھو میرا. ارے کیا ہاتھ دھونا ہے قرآن, اسی لیے لمٹ کر دیا الی المرافق. نہیں یہاں تک. قرآن کی بلاغت دیکھو آپ, یہ ہر ایک کو نہیں آتا, نہیں یہاں تک, تو مطلب لمٹ ہو گئی. مطلب یہ احتیاط کا تقاضا ہے. علماء لکھے کہ کونی کے اوپر یا کونی کے نیچے, جان دو نا بھائی کونی کی ذرا آگے جاؤ نا ذرا. اگر کونی تک ہے تو ٹھیک ہے, اگر کونی کے بات کی ہے بات تو سیکھ جاتی نا, لہٰذا ذرا آگے کر کے بات ختم کر دو, یہ ہوگا موضوع آپ کا. اگر بولتے پاؤں دھو, ایسا دھوتے لنگیاں اتار کے جھٹیاں اتار کے یہاں تک دھوتے تھے. کیا ہوتا قرآن میں پاؤں دھو رہا, حالانکہ کامن سینس ہے, پاؤں نہیں بولتا پنجا دھونا, مگر آپ پاؤں دھو رہے میرا تو کیسا کرتے؟ انہیں بولا پاؤں بولتا یہاں تک ہے پاؤں, کوئی بولتا گھٹنے تک پاؤں ہے, کوئی بولتا ران تک پاؤں, کوئی یہاں. پورے مسجد میں ایک ہنگامہ. نہیں الی الکعبین, پیر دھونا مگر ٹخنوں تک, پیر دھونا مگر. اسی لیے بچ گئے, ورنہ مسجد میں جھگڑے ہوتے, کوئی چڈی آتا, کوئی چڈی پہن کے ہوتا, کوئی گھٹنے پہن کے نیچے آتا, کوئی شارٹ پینٹ پہن کے آتا. قرآن بچا لیا آپ کو جھگڑوں میں. تو ایک زیر سے وہ ارجلکم بجائے ارجلکم پڑھ کے پورے شیعہ آج مسا کرتے پیر کا, حالت قیام میں, مقیم میں, سفر میں نہیں, قیام میں, مسجدوں میں بیٹھ کے روزانہ ختم نماز. اب جب فرض چھوٹ گیا, 4 چیزیں. اچھا اور ایک مسئلہ, پانی نہیں ہے, شارٹیج ہے, کلی کرنا نہیں ہے, کلی کو پانی نہیں نہ جان دو نا جی, 4 فرض کر لو, یہ دھو لو ہنڈول, وہ بھی سنت نہیں. پانی نہیں ہے بھائی, خود اتنا پانی ہے, جان دو 1 مرتبہ فرض ہے, دھو لو, 1 مرتبہ, 3 مرتبہ سنت ہے, سنت. اگر نہیں ہے پانی تو 1 مرتبہ بھی کافی ہے, فرض ادا ہوگا. وہ بھی نہیں ہے تیمم کر لو. الدین یسر, دین آسان ہے, دین آسان ہے, مگر یہ آسان دین کو بھی آپ مشکل سمجھے ہوئے, یہ آسان دین کو بھی مشکل سمجھے ہوئے. تو میں عرض کر رہا تھا, وہ باتوں میں 2 واقعات نکل کے چلیے, آگے چلیے. تو اخلاص کی بات آ رہی تھی نا, ابھی کون سی بات آ رہی تھی؟ تو کون آئے اوپر سے؟ تو کیا ہوا پھر؟ میں ٹیچر ابھی ہوں, میں ٹیچر ابھی ہوں, میں تقریر کرنا نہیں ہے, تقریر ہوگی نہیں کی علامہ کی. اپن تو ٹیچر بھی ہے, اپن درس دے رہے ہیں, ہم پڑھانے آئے آپ کو. تقریر کرنا الگ ہے, درس دینا الگ ہے.
تو ہرنوں کی ایک جماعت گئی، ہرن کو غزالہ بولتے عربی میں، گئے جا کے ادب سے سلام بولتے، ہاں سلام بولتے، ان کی زبان سلام کرے بھائی، آپ بولے صاحب سلام نہ کرتے، ہر سلام کرتے ایسا. تو آج کل کیا ہے اعتراض پہ اعتراض، تو اس لیے وہ وضاحت کر دیا ہم. کلم الناس علی قلوبہم، اپنے لیول پہ لوگوں، جو بھی لیول کے لوگ ہیں ان کے لیول پہ آ کے نیچے بات کرنا وہ کمال ہے. لوگوں کے لیول پہ آ کے بات کرنا، حاضرین دیکھنا کیسے، ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے دیکھنا، اس کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں. ارے ہم پروفیسر ہیں، ہم سے آپ بالغ فصیح کون تقریر کرتا جی، پھر ایسا ہی کر رہے ہم لوگ، ایک لیول کے نیچے آنا پڑتا. اب تم کچھ بولے ارے مصعب کی تکنیک ہو رہا ہے جی، ہنو نکو ککو چل رہا مصعب، وہ آپ کے لیے بول رہے ہیں ہم نا. اب آپ اردو بولتا ارے زارے تیرے مزرعہ میں اس خاطر مطلب ہوا کہ نہیں، لے اردو لے اردو لے. ایک کلیکٹر صاحب آ کے پوچھ رہے ہیں کسان سے، آپ کے کھیت میں پانی کب سے نہیں پڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کہیں پڑھ رہے ہیں آپ، ہم کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارے کھیت میں پانی کب سے نہیں ہے. تو اردو ہے یہ، ارے زارے تیرے مزرعہ میں اس خاطر مطلب ہوا کہ نہیں، کہ کلیکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں تمہارے کھیت میں پانی کب سے نہیں آ رہا، بارش کب سے نہیں ہے. تو یہ چلنے والی بات نہیں ہے نا، میرے کو سمجھانا ہے بھائی، عوام کو سمجھانا ہے. میرے کو نہ عہدہ ہونا، کلیکٹر بننا ہے، نہ میرے کو پروفیسر بننا، سو بن گیا، کیا کرتا ہے. تو کون بولے تھے، کون ہے اوپر سے بھائی، ہر دنیا جا کے سلام کرے. آدم السلام بہت خوش ہے کہ دعا کر کے دعا کرو، بولے گرنا بولے دعا کرو تمہاری. دیکھیے کیسے بڑوں سے دعا مانگنا، جانوروں سے سیکھو، جانوروں سے سیکھو، کم سے کم بڑوں کی تعظیم کرنا سیکھو جانوروں سے. تم انسان ہو گیا نا، تعظیم نہیں کرنی اپنے بڑوں کی، اور یہی سکھاتے دوسرے تحریک جماعتیں، یہی سکھاتے تعظیم کو شرک بول کے. باپ کا بھی سلام کریں نہ ماں کو سلام کریں، باپ کو بھی السلام علیکم ڈیڈی. ہماری نماز کیا ہے، ایک مرتبہ عید کو السلام علیکم نانا، یہ کیا ہے، یہ کیا سلام، اسکول میں اسی سے بولے عید کا سلام، عید کا سلام کیوں بھی السلام علیکم نانا. ادھر کیا ہے، بولے تمہارے کہاں پڑھا، موسیٰ بولے جھکنا نہیں، بولے خالی السلام علیکم بولنا. ارے وہ موسیٰ کیا ہے، قرآن بولا وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازو جھکا دو، ماں باپ کے سامنے اپنے بازو جھکا دو، آواز کم کرو، بس آواز میں بات کرو. ارے کون سا جاہل استاد ہے جی، یہ ایسا استاد اگر ملے تو بچے بعد میں پسند نہیں پڑے. تو یہ لے آ کے کرتے، یہ بھائی شرک، وہ شرک، خبر شرک، پوچھ رہے تعظیم شرک، ہاتھ کا شرک، سب شرک ہے. ارے شرک ہوتا کہاں پر، ادھر ہوتا، شرک کہیں نہیں ہوتا. اللہ والے کے پاس شرک مٹتا، درگاہوں میں شرک کٹتا. وہ تو زندگی بھر اللہ واحد واحد واحد، حق دے کے حق بولے حق سنے. اللہ والے کے پاس شرک آتا نہیں، شرک کٹتا. جا کے تو دیکھ، جا کے تو دیکھ، پیرانے پیر کے خطبہ سنو، پیرانے پیر کے خطبہ سنو، حدود غیب پڑھو. ارے ایک کلمہ ایسا نہیں ہے جس پر اعتراض کرتے ہوتے، پوری توحید. بندہ نماز کی کتاب پڑھو، پڑھتے نا جاہلہ، پڑھتے نا جاہلہ ہے. اور نوری شاہ صاحب کے بیٹے کتاب لکھے، انہوں نے نئی اصطلاح نکالے، مفلسان علم. مفلسان علم ہے، یہ پڑھے والے کچھ بھی نہیں، یا کہاں کیسے لیے، اور موضوع والوں کو بنڈے والوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. ارے چلا لو رے وہاں موضوع والے بنڈے والے، ہمارے پتہ کیا کر رہے ہیں. ارے 50 سالوں سے جوتے اٹھائے تھے استادوں کی ہم، اور ہم جاہل، ہم بھی دتی، اور تم سن نہیں. 50 سال سے جوتے اٹھاتے ہیں، خاک جھاڑے، اور ہم کو بول رہے ہیں، ہمارے خاندان والے بول رہے ہیں بدعتی ہے. کہتے ارے بدعتی تو ہے، تو نیا کام کر رہا، ہم تو وہی کام کریں جو صحابہ کرے، وہی تعلیم کرے صحابہ کرے. کون کہا تھا صدیق سے کہ غار میں خمیز پھاڑ دو، کون کہا تھا کہ چندے داتا توڑ دو، کیا ہے. ارے عشق و محبت ضابطہ نہیں دیکھتی، عشق و محبت کو ضابطے نہیں دیکھے آتے، اپنی وارفتگی، اپنی وجدان کی پھر سے وہ کام ہوتے ہیں. اس کو تم شرک کہہ رہے تھے. صحابیت کے درجے سے محروم ہو گئے حضرت میں سے کرنی. حضور کا کیا کروں میں، جا کے عمر کو علی کو بولے ایک خرقہ جا کے حضرت اب ایسے خلیفہ دو دو. ماں کا ادب دیکھو، ماں کے ادب کی خاطر حضرت میں سے خلیفہ سرکار کی دیدار سے محروم تھے. سرکار بھی ان کو عالم ریاض دیکھ لیے ہوں گے، جبھی تو یہ نا کہ خرقہ دے کے جا کے میری امت کی دعا کرو بولے. حضرت میں سے خلیفہ کو میری امت کی دعا کرو بولے. یہ باتیں کہ ادھر آنے تو ہوتا، ادھر راستے پہ آنا نا، تم آ رہے ہیں تو کیسا کریں گے جی، وہ مشکل ہے.
تو کیا ضروری بات بھی اخلاص کی، کیا ضروری بات؟ کسی سیکھنا؟ جانوروں سے سیکھو اخلاص، تعظیم سیکھو پہلے جانوروں سے کم سے کم. تو آ کے جھکے نہ جھکے جو ہے سلام کرے، اس کے بعد دعا فرمائے. تو کیا کرے؟ عذرائے شفقت حضرت آدم علیہ السلام ہاتھ پھیرے ان کی پیٹھوں پہ جتنے آئے تھے. اچھا ہاتھ پھیرنا تھا صاحب آدم علیہ السلام کا ہاتھ، اور وہ بھی کیا نور مصطفیٰ کے ساتھ آ رہے. وہ یہ دیکھو آدم علیہ السلام کی کون بنا کون سجدے تعظیمی ہوا. انبیاء فرشتوں کو سجدہ کرو تو اصل سجدہ کس کو تھا؟ وہ نور مصطفیٰ کو تھا. ہاں یہی ہے، یہی بول رہا ہوں. تو وہ آدم السلام تشریف لائے، ہاتھ پھیرے. اب میں تو نورانی بولوں گا، ہاتھ پھیرنا تھا. ان کے چہرے بہت خوبصورت ہو گئے. آپ دیکھو ہرنیا کی تو خوبصورت ہے. دیکھو آپ دیکھیے ہرن کیا اوٹی کیا کہتے ہیں. میں گیا تھا اوٹی، میں بھی گیا اوٹی، مگر میں نہیں چلتا ہوں. یہاں تھا نہ جلسہ ہے نہ پھر کیا کروں. اوٹی چلو بولے میں کیا کروں. اوٹی چلنا نہیں، نہ خبر کوئی مزار ہے، نہ کوئی درگاہ ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی فاضل ہے، نہ کوئی واز ہے. کہیں گیا انہوں نے. اب ہمارے پورے گھر والے دامادہ سے چلے بھی چلے. اب چلو سیڑھی بھی لڑ دی، چلو یہ زمین میں گھومو لے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کریں گے. چلو سیڑھی بھی لڑ دی. جب جو کئی فہم بعد الخلق ہم نے کیسے کیسے بنایا. دیکھو دیکھو کیسے پہاڑ ہے، کیسے وہاں پہ جھاڑیاں ہیں. چلو نکلو نکلی. اور یہ صاحب کیا ہرن ہے، ایک ایک جگہ 20 25 ہرن کھڑے ہوئے خوبصورت. دیکھو تو خوشی ہوتی ہے. ارے اتنا خوبصورت جانور میں نے دیکھا. بلیوں میں رہتے خوبصورت تھے، بلیاں رہتی، ہرنا بھی اچھے تھے، ہرنے بھی اچھے تھے. 12 سنگا سب چلتے رہتے ہیں روڈ پہ. صاحب روڈ پہ اوٹی میں گئے تو ہتھیاں بھاگ رہے ہیں، ویڈیاں چل رہے ہیں. وہ شیر بھی آتا کہتے ہم نہیں دیکھے شیر. ہم نہیں تو ہم بھاگتے تھے کیا شیر. وہ شیر بھی آتا کہتے ہم نہیں دیکھے شیر. بہرحال وہ اوپن ایریا، اسی لیے اوٹی نہیں آنا، جانا اوٹی آنا اور دیکھنا قدرت کے نظارے دیکھنا. خیر صاحب اب وہ خوبصورت ہرنے خوبصورت ہو گئے اور ان کے پیٹھوں میں کیا آگا؟ مشک آگا. مشک جس کو آپ کہتے ہیں مشک عمر ہوتا ہے. مشک عمر وہ مسک آگا. مسک انگلش میں اس کی شاید مسک بولتے ہیں آگا. اب جب لوٹے تو بیٹھی ہوئی جماعت بولی ارے یہ گریٹ چینج کیا ہوگا رے. ان کے چہرے دیکھو اور ان کے پاس تو خوشبو آ رہی کیسی ہے. تو بولے کہاں سے آئے تمہیں کیا ہوا؟ بولے میں ایسا کہتے ہیں اللہ کے نبی کا استقبال کرے، سلام کرے، دعا کرے. ایسا ارے چلو جی اب یہ جماعت تیرہ بری. اب یہ جماعت بولی ہم بھی جاتے. جا بھی جا گئے. انہوں بیٹھ گئے. ان گئے سیکنڈ جماعت دی جا کے السلام علیکم. اب یہ بھی کرا تھا کیسا بددلی سے السلام علیکم. ایسا کیسا تعلیم نہیں کچھ نہیں کہا. السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک ہے سلام. پھر وہ جو ہے جو طریقہ تھا تعظیم کے دعا کرے کر دعا کرو سر ٹھیک. نو چینج ان شیپ، دیر از نو خوشبو، نو اسمیل. نہ ان کی پیٹھوں میں نہ مسک آیا، مشک آیا، نہ ان کے چہرے منور ہوئے. جیسے گئے ویسے آ گئے. تو دوسری بات بولی ارے تم نہ کیا کرے اور ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا. تو ارے تم جو بولے ویسے کرے. گئے جا کے چھکے سلام کرے، ان کو دعا کرو بولے. انہیں بھی ہاتھ پھیرے، انہیں ویسے کیا ہاتھ پھیرے ہاتھ پھیرے. کچھ بھی نہ ہوا، کچھ بھی نہ. اور ہم جب گئے تھے پہلی مرتبہ اخلاص تھا، نہ ہم کو مشک کی تمنا تھی، نہ یہ معلوم تھا کہ ہم نورانی بن جائیں گے. ہمارے پاس کچھ نہ تھا، محض اس بات ہے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، بس وہ جذبہ تھا. ہم گئے، وہ اخلاص کی برکت سے تبدیلی آئی. اور تم جب گئے اخلاص نہیں تھا، غرض تھی کہ ہم بھی تمہارے میں سے ہونا، خوشبو آنا، یہ ہونا یہ ہونا. تم جو گئے غرض کی خاطر گئے، اخلاص کی خاطر. نبی کے احترام میں نہیں گئے بلکہ تم اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے گئے. اسی لیے ان کو فیض نہیں ملا. دونوں وہی کام کرے. انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسے اعمال ہوں گے، جیسے نیت ہوں گے ویسے اعمال. تو یہ قصے کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ شعبہ حفظ کی ابتدا ہونے جا رہی ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. یہ عاجز خود 2-3 مدرسوں کا نگران کار بولیے، خادم بولیے، مخدوم بولیے، جو چاہے بولیے. اس تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو مدرسہ چلا رہے ہیں
ایک تو بڑا مدرسہ ہے فل ٹائم ہے، مطلب 8:30 سے لے کے 10:30 تک اس میں تقریباً 150 بچے ہیں اس میں. نظام بادشاہ بھی آئے تھے، منتحق کی حیثیت تھی، وہ بھی ترقی کے مراحل پہ ہے. حالانکہ 73 ایئر اولڈ مدرسہ ہے وہ، 73 سال، شہر حیدرآباد کا قدیم ترین مدرسہ، جامع نظام سے علماء نکلتے تھے اور ہمارے مدرسے سے حفاظ نکلتے تھے. مولانا عبدالفضل رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے اس کے، عبدالفضل ہمارے پیر مرشد میں صدر تھے. وہ اخلاص کی برکت ہے، آج اس کی جو ہے صورت ہی الگ ہوئی. وہ مدرسہ ایک ہے. پھر ہم جہاں رہتے لنگر حل میں، وہاں ایک مدرسہ کھلے جو اتفاق سے، حسن اتفاق سے عبدالعزیز صاحب بھی آئے تھے وہاں، ان سے بھی ہم خطاب کرائے جو کہ بھائی عبدالعزیز صاحب ہیں ہمارے اسکالر ہے، میں ایسا تو بچوں سے خطاب کرتے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اہم واقعہ بات، کل مہد الدین شیخ العزیز صاحب کے داماد جواز صاحب جو اس کے صدر بھی ہے مہد الدین کے، رخا دینے آئے تھے دعوت کا. علم صاحب سنیے ان کے الفاظ، حالانکہ ان کی پوری زندگی اس میں گزری. علم صاحب ایسے مدارس کی حیدرآباد میں کیا ہر ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں ضرورت ہے. کیسے مدرسے کی؟ عصر سے لے کے رات 9 بجے تک. 2 وجہ سے، ایک تو یہ کئی ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو عصری تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں، تو ان کے لیے ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا، ایسا مدرسہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ جو شروع کرے یہ بہت ہی انشاءاللہ سکسیزفل رہے گا. اور ہمارے کو امید ہے کہ وہ جو بچے آ رہے ہیں 2 قسم کے ہیں، ایک تو اسکول بھی جا رہے ہیں اور پھر یہاں حفظ کے لیے بھی بیٹھے ہوئے. دوسرے ایسے بچے ہیں جو اسکول چھوڑ دیے، بالکل اسکول چھوڑ دیے، خالصتاً حفظ کے لیے آئے. تو ان کے لیے جو ہے پھر ہم ہر اتوار کو میتھس، انگلش اور سائنس، فنڈامنٹل میتھس، فنڈامنٹل انگلش، تاکہ 3-4 سال حافظ ہمارے ساتھ رہتا. 3-4 سال میں بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. ہاں یہ سنو، ایک عمر ہے حفظ کی، ایک عمر ہے فہم کی. ایک عمر میں حفظ جلدی ہوتا، ایک عمر میں فہم جلدی ہوتا. اب ان کو اگر اب شروع کرو بولے حفظ نہیں کرتے کیونکہ ان کا فہم بہت تیز ہے، گراسپنگ پاور بہت تیز ہے، مگر حافظ ان کو کوئی نئی چیز کی بولتا ہے یہ عمر میں. اب اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کرے تو وہ کیا ہے، دیر از ایکسیپشن ٹو جنرل رول. جنرلائز نہیں کروں میں، اللہ ماشاء اللہ 1-8% ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑی عمر میں بھی حفظ کرے، جس میں ہمارے خود شعبے کے پروفیسر قمر النساء بیگم ریٹائرمنٹ کے بعد حفظ کرے، امریکہ میں جا کے کرے، وہ بھی امریکہ میں جا کے کرے. اور کہتے بھی تھے روزانہ پڑھا پڑھتے تھے روزانہ. ہم جب سے دیکھے ان کو، جب ہم لیکچرر تھے جب سے دیکھے مولانا کے ہمارے بہو ایک پارا پڑھ کے باہر آتے تھے، کالج کو آتے تھے. وہ عادت پڑھنے سے وہ زبان پہ قرآن جاری ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ حفظ کا ارادہ کر ریٹائرمنٹ بعد تو حافظ بھی بن گئے. ایسی مثالیں ہیں. تو ایک عمر رہتی ہے حفظ کی، ایک عمر رہتی ہے فہم کی. تو 8-10 کے درمیان یہ عمر یہ حفظ کے لیے بہت ہی مناسب عمر ہے. یہ عمر میں بچے فارمولے، وہ تجوید، وہ خلخلہ، وہ لخلخہ، وہ غام نہیں سمجھ آتا بچوں کو، نہیں سمجھ، وہاں زور نہیں دینا، چلتے نا آواز سنا یہ خلخلہ ہے، ایسا ادغام ہوتا. چل میں ہمارا پھرا کے مرے، تو خلخلہ کے نہیں بولا، تو خود بجت نہیں بولا، خلخلہ کے 5 روپے تیار کرا، قاف توئے پے جیم دال، اب پیٹ رہا. ارے بھائی وہ ہاتھ میں بچہ 1800 بولے غنیمت میں. یہ واٹس ایپ، سوشل میڈیا، یہ واحیات ماحول سے نکل کے جو آ رہا وہی بڑی بات ہے. ہم سلام کرنا اس کو. اور پھر جو ہے مولانا طارق صاحب ایک اچھی بات بولتے تھے، سنو آپ بھی لکڑی کا استعمال نہیں ہونا، لکڑی نہیں ہونا. کیوں؟ الرحمن علم القرآن. بڑے پیار سے الرحمن نے قرآن سکھایا اپنے نبی کو. رحمان پہلے، رحمان نے قرآن سکھایا. ایسا بولا قرآن، اور قرآن میں کیا کہاں بولوں میں، الرحمن علم القرآن. ہاں اس پہ اگر بولنے بیٹھے تو پوری رات واجی، مگر یہ پوائنٹ سنی لو پھر موقع ملتا کہ نہیں زندگی میں بات. الرحمن علم القرآن. پھر کیا ہے؟ خلق الانسان ہے نہیں. یہ سورہ رحمان سننا یہ
ایسا سورہ ہے اس کا نام ہی ہے قرآن کی دلہن، قرآن کا باپ، قرآن کی جنت ہے اس کا نام. ہر ایک کے ہر سورہ کی خاصیت ہے. یاسین سورہ قرآن کا دل ہے، اخلاص توحید ہے. تو اس طرح سے ہر ایک سورہ کی خاصیت ہے. تو حضرت علامہ کون ہے بڑے پروفیسر الیاس بن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمن، نہیں سنے اب تک بات پہلی بتا سنیں، علامہ القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو بولے میں سوچا کہ جب کوئی نہیں تھے تو رحمان کس کو پڑھایا قرآن؟ اور رحمان علمہ القرآن، کیونکہ پہلے تعلیم قرآن کی بات ہو رہی، بعد میں تخلیق انسان کی بات ہو رہی. جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا پڑھا کس کو؟ ہے نہیں بات. اب قرآن میں ترتیب کا معنی تھا لاجک رہتی. دیکھو سورہ مائدہ میں ہے، اپنے ہاتھ میں صاحب جو بولتے آتا ہم بول کرتے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو. پہلے کس کا ذکر ہے بولو جی؟ چور کا. بعد کس کا ہے؟ چور. کیوں کہ چورنی کو ہمت نہیں تھی ڈاکہ ڈالنے کی، چور کو ہیلپ کرتی نہیں، چلے چڑھ جی ہاں مدد، ارے چلے جی ارے جی کیا کرتی خالی گائڈ کرتی. اصل ڈاکہ ڈالتا ہے شوہر، مرد آتا مطلب عورت سپورٹ کرتی. میاں بیوی کی بات نہیں بولو، کوئی بھی میستری بغیر عورت کے کام نہیں کرتا. یہ میں سنبھال کر نہیں مجھے کہیں کیا ہے، کوئی میستری بغیر عورت کام نہیں کرتا. یہ مات مار لے حیرت کی بات نہیں ہے. فلسفہ کیا ہے الٹا پڑیں گا بولتے نہیں ہے نہیں ہے کام کرتا. خیر جان اپنے کیا کرنا ہے تیرا کام. سارق پہلے ہے، سارق بات میں چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو. یہ چورنی آپ کی زبانی بول رہے ہیں، چوری مطلب صاحب چوری بولتے کیا ڈپٹی نظیر لکھے ہوئے اس کے آپ کو ڈپٹی نظیر اس سے جمع کریں گے. چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو. بولنا تو یہ کیا چور مرد ہو کے عورت ہاتھ کاٹ دو، بولنا تھا ہوتا چور مرد ہو کے عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یہ مت کرو، یہ مالیے اس کے. مگر آپ کے لیول پہ کرو چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو ہے نا. اب سنو یہ تو چونکہ ڈاکے میں دلیری کا بڑا دخل ہے اور وہ دلیر ہوتا کون؟ اب عورتیں لاکھ ہو رہی ہم ایکول ہے ایکول ہے ایک طرح چیخے تو بڑے پہ ڈراتے تاکہ ایکول کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسپیشلٹی دیا کہ تم گھر میں رہو نا، باہر رہتا ہے کہیں پر خام بخا جائے اپنے دادی مسجدار ہے جا کے صبح جا کے شام کا تھک کے آ رہا. تمہارا کام بھی کیا ہے، تم گھر کی رانی ہے، گھر میں رہو گھر میں رہو. اب اپنے آپ کو اسپوز کر کے ہم کیا ایکول تھی خالی آواز بڑھ گراتے تو بڑا لوگ ٹرین کی آواز بڑھاتے تھوڑا گیت رہتا تھوڑا ایکول کرتے تھے. سنو اب اہم بات سنو، قرآن کی یہ ترتیب ہے نا بہت معنوی رہتی ہے. چور کا ذکر آیا تو پہلے کس کا ذکر ہے؟ چور اور چورنی کا. اب زنا کی بات آئی، الزانیۃ والزانی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، کہ زنا میں عورت کو پہلے بولے مرد کا ذکر بعد میں ہے. کیونکہ جب تک کہ کوئی بھی عورت مرد کو سگنل نہیں دی زنا نہیں ہوتا. یہ فطرت ہے، انہوں ٹرائی کرتا بہت، مرد ٹرائی کرتا، جب تک کہ سگنل وہاں سے نہیں آیا، جب تک کہ سمٹم وہاں سے نہیں آیا یہ آگے بات بڑھتی نہیں. تو اسی لیے چونکہ زنا کے پہل میں عورت کا بڑا دخل ہے، اس کے لباس کا، اس کے مزہ خطہ کا، تو اس لیے اس کا ذکر پہلے آیا بعد میں اس کا ذکر آیا. ترتیب بتاؤ، ترتیب کیسی لاجیکل ہے. تو یہاں پر سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ اتنی صاف بات ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کو. اور آپ کو معلوم ہے قاعدہ ہے گرامر کا، علامہ کے ساتھ دو مفعول ہونا ضروری ہے، دو مفعول ضروری ہے. ایک مفعول اس میں محذوف ہے، ایک مفعول اس میں محذوف ہے. کون سا؟ وہ نبی. الرحمن علم النبی القرآن، ایسا ہے ایسا ہے. اور یہ کوئی نہ ایسے پڑھا مت پڑھے قرآن میں محذوفات پہ ایک ویڈیو ہے میرے پاس. قرآن میں محذوفات جو کلمہ رہتا نہیں مگر وہ معنی مانتے محذوف رہتے ہیں، محذوف کرتے ہیں. اور آج بندہ نواز کے بارے میں حوالے سے ایک بات کرا تو بولے ارے صاحب بڑے بڑے علماء نے ہم تو پہلے تماشے نہیں مطلب بات ہی بھی نہیں کرتے. بندہ نواز بات ہی اسی کرتے، وہ بھی سن لو کیا یاد کریں گے آپ لوگ بھی نہیں سنیں گے. میں خود میں حالت پڑا حضرت بندہ نواز کیا فرمان والے
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں فرما رہے ہیں ہم پہنچے اللہ رحمان تک رحیم کے ذریعے. ہم پہنچے وہ رحمان رحیم میں جو بسم اللہ میں رحیم ہے وہ آپ کی ذات مبارک ہے. فرماتے مطلب ہم پہنچے اللہ رحمان تک رحیم کے ذریعے. مطلب خاموش پڑھتے دلیل دیتے دلیل کیا ہے رحیم ہے سب. ہاں اب دلیل سن. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وہ رحیم کیا ہے؟ ہم بول رہے ہیں بسم اللہ یہ نعت ہے, بسم اللہ یہ حمد ہے, بسم اللہ ذکر ہے, بسم اللہ وسیلہ ہے. اسی لیے کوئی حدیث میں کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو ابتر او افتا. ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے ہوا وہ نامسود, بے برکتی والا, ناقص, نا اور ناکام. مطلب کیا؟ جب یہ دیکھیے جب نہیں پڑھے تو ناکام ہے, تو پڑھے تو مطلب یہ کیا ہے؟ نہیں پڑھے تو کام ناکام ہے, پڑھے تو مگر پڑھنے نہیں تھا شیطان. کتنے ایسے آپ پوچھتا ہوں, آپ نے ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ پورے کوئی بھی نقطہ. سرکار فرماتے ہیں رات ہوئی تو لائٹ بند کرو بسم اللہ, ڈھکن ڈالو بسم اللہ, کپڑے بند کرو بسم اللہ, الماری کرو بسم اللہ, سب چیز کلوز کرنا, رات کے ناٹک کلوز کرنا بسم اللہ. اور صبح بھی بسم اللہ سے اسٹارٹ کرنا. ڈور کھولے بسم اللہ, بگونا کھولے بسم اللہ, کھڑا کھولے بسم اللہ, اوپننگ کلوزنگ اور اوپننگ دونوں بسم اللہ, تو ساری برکتیں آپس. مگر شیطان نہیں پڑھنے دیتا. آپ بولی کیا رہے کل سے پڑھیں گے نا, نہیں پڑھ سکتے آپ, وہی تو خاصے اتنا آسانی نہیں ہے بھائی. چاہے تو کر سکتے آپ, چاہے تو شیطان کو شکل دے سکتے. وہ شیطان آپ کو سوال ہی بڑھ گیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ شیطان یہ کام کرنے نہیں دیتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ الرحمن علم القرآن کے پہلے نبی کی تعلیم بھی اسی لیے. ایک اور بات سنو صاحب, اسی لیے وہ قرآن جس کے بارے میں ارشاد باری ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن اترتا بڑے بڑے پہاڑوں پر تو جلال کی وجہ سے یہ پہاڑ پاش پاش ہوتا. ارے یہ تو قلب مصطفیٰ ہے, تو کلام الہی کو ضبط کر کے حفظ کر کے جمالی زبان سے ادا کیا. تو آپ یاد کر رہے ہیں وہ جلال کو سرکار پورے اپنے اندر لیے جذب کرے اور پھر جمالی زبان سے جب ادا کرے تو آپ پڑھ سکتے, آپ حفظ کر سکتے. ورنہ کس کی مجال ہے کہ قرآن کو حفظ کرے اور قرآن کو پڑھے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم قرآن کو اتارتے پہاڑوں پہ تو ہمارے ہیبت کے رضا ہوتا تھا. یہ تو قلب مصطفیٰ پہ اترا. اسی لیے آپ ایک مطلب تشریف جا رہے ہیں ناقہ پہ ایک دم بیٹھ گئی. کیوں؟ وہی کا جو نزول ہوا کہ حضرت علیہ السلام کو توریت لینے جانا پڑا. کہاں پر؟ طور پر. روزے رکھنا پڑا شرطوں کے ساتھ, وعدوں کے ساتھ. وہاں ان کو توریت ملا. قریب کو تو بولا موسیٰ ذرا چپل اتار کے ذرا اقلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. یہ کلیمی مقام کلیمی ہے اور آپ کا یہ مقام ہے کہ ناقہ پہ بیٹھے وہی آ رہی, عائشہ کے پاس ہے وہی آ رہی, بستر پہ ہے وہی آ رہی, مکے میں ہے وہی آ رہی, مدینے میں وہی آ رہی. آپ کو کلام الہی لینے کے لیے کہیں جانا نہیں ہے بلکہ آپ ادھر جا رہے ہیں. کلام ادھر ہے, مکے میں اترا تو قرآن مکی ہے, آپ مدینے میں اترا تو قرآن مدنی ہے. لہذا قرآن آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. روزے رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو تقویٰ پرہیزگاری روزوں کے بعد مسلمان کو حاصل ہوا, سرکار کو پہلے سے مقام فائز تھے. اس لیے نہ روزوں کی ضرورت پڑی نہ نقدہ. اور وہ نالین کون سے نالین؟ وہاں تو بولے موسیٰ علیہ السلام کے نالین اچھی طرح تھے, نبی کے نالین تھے نا. ارے وہی تو نالین لے کے وہ صندوق لے کے پھرتے تھے جناب بنو اسرائیل. وہ صندوق سکینہ کیا تھا اس میں؟ آپ کے نالین وہ اصحاب ساتھ تھے. وہ مقدس نالین کے لیے بول رہے ہیں اقلا نالین. تو معلوم ہوا سعودیوں کو بولتے جوتے تمہارے کتنے بھی اچھے رہو, نہیں آنا مسجد میں بیٹھ کے ہمارے جوتے صاف ہے. ارے اقلا نالین موسیٰ علیہ السلام سے پاک کے جوتے تمہارے. میں دیکھا مجھے نبوی میں حرم میں شیخ چوز
محفوظ اگر مسجد کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ پیر کے ٹائلٹ میں جا کے پھر آ کے مسجد میں گھوم رہے ہیں، کیا بولتے نماز یہ ہمارے نالین پاک ہے، کہاں پاک ہے؟ ٹائلٹ میں جا کے آ پھر گھوم رہے ہیں، اگر نہیں گئے تو اچھا ہے بھائی، مائی کی حد تک نالین ہے وہ مبارک ہے تو ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر عقل کو دین سے مت ملاؤ، دین الگ ہے عقل الگ ہے، دین الگ ہے، جہاں تمہاری عقل رکتی ہے وہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ سنو مسال الخفین بولتے آپ چل رہے ہیں سفر میں ہیں تو کیا کرنا، 3 دن تک آپ مسا نہیں کر سکتے، وضو کر لے کے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دھو لے کے پی لیے 3 دن تک آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا سنو اب اہم بات سنو، جب آپ جوتی پہنے یا خفین پہنے تو یہ جو مٹھی لگنے والی ہے یا سڑک کا جو بھی لگنا ہے کیا اوپر ٹاپ پہ آتی مٹی کے نیچے لگتی، جب چلے آپ چلے تو وہ جو مٹی ہے وہ جو گرد ہے اوپر آتی نیچے آتی، مگر حضرت نہیں فرمائے دیکھو یہاں پر عقل کام نہیں آتی، حدیث میں کیا ہے کہ تم کیا کرو، پنجے کے جوتے کے اوپر مسا کرو، لگی مٹھی نیچے پنجے کو اور مسا کرو اوپر، یہ عقل ہے دین ہے، یہ عقل ہے کہ نیچے لگنا تھا، حضرت بولے نہیں اوپر کرو اوپر کرو، یہ دین ہے۔ امام اعظم سے پوچھے، امام باقر پوچھے آج امام اعظم کو فتویٰ میں قیاس پہ دیتے پوچھا ایسا تو بولے اگر میں قیاس پہ دیتا تو منی کے اوپر جو ہے وضو اور پیشاب پہ غسل دیتا، اگر میں قیاس سے کام لیتا تو منی پاک ہوتی، نطفہ پاک ہوتا، اسی سے تو بنتا انسان، اگر میں لیتا قیاس سے کام تو نطفے پہ بتا کے وضو کرو اور پیشاب پہ کہتا غسل کرو، میں قیاس سے نہیں حدیث پہ کام کرتا۔ پھر اب کوئی فتویٰ بلکہ امام اعظم چیلنج کرتے میرا کوئی فتویٰ اگر حدیث سے ٹکراتا ہے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو حدیث کو لے دو، مطلب کیا میرا ہر فتویٰ حدیث کا بیس ہے، میرا ہر فتویٰ حدیث پہ بیس ہے، کوئی بات ایسی بولتا نہیں تو حدیث سے ہٹے بھی ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ حافظ قرآن کا بہت بڑا مرتبہ ہے، 2-3 باتیں ایسے کرتے آدمی شریف ہوتے ہیں جو بلا کرتے ہیں صرف 5 منٹ، میرا نام بھی شریف ہے تو اسی لیے آپ امید رکھیے کہ میں جو وعدہ کرا ہاں آپ اگر اسٹر کریں مخت تو آپ کی ذمہ ہے، میں تو 5 منٹ اپنے ساتھ حافظ قرآن کی برکت کے ساتھ حدیث شریف میں آپ بلکہ غالباً سنائی بھی ہوں گے، تکرار کے لیے اعادے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت میں قیامت کے دن جنت میں ایسا نورانی تاج پہنائیں گے جس کے سامنے سورج کی روشنی شرمائے گی، وہ نورانی تاج ماں باپ کو جب پہنائیں گے، حافظ کے ماں باپ کا جب یہ مقام ہے تو خود حافظ کا کیا مقام ہوگا، روزے کا مقام بنتا، نماز کا بنتا، زکوٰۃ کا بنتا، سب کا بنتا، مگر قرآن کا بنتا نہیں، اقرا رتل پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جان بھی کا تیرا مقام ہے، حافظ کا کوئی مقام نہیں ہے، پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا 6666 درجے کو جا کے جب اٹھے گا تو وہ اس کا مقام ہے۔ ہمارے مقام نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے یہیں رکے، مگر حافظ قرآن کی وجہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا کہ آخری منزل پہ چڑھ گیا اور بولیں گے یہ تاج یہ کونے میں یہ تاج ہم سے چمکتا چلے نوران سے یہ حافظ الجمابہ ہے، ارے ہم بھی کرانا تھا یہ گیا 400 چلے گا، ہم بھی کرانا تھا، ہم نے وہاں تم تو بیٹھے ڈاکٹر کو نہ انجینئر میرے 5 بچے ڈاکٹر ڈرا پورے کوئی بھی عالم نہیں، پورے ڈرا ڈاکٹر انجینئر کنڈکٹر فٹکٹر، اگر تم اگر دنیا میں ان کی باتیں سن کے آج بھی موقع ہے، بمپر آفر ہے، قیامت میں چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ تاج ملنا اور چاہتے ہیں کہ حافظ قرآن کا ایک اور مقام ہے کہ 10 ایسے لوگ خاندان کے یا پہچانت کے یا رشتے دار جس کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے، حافظ کو اختیار جائے گا جا تیرے لوگوں کی شفاعت کرنے جا، 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، 10 کی شفاعت کرے گا۔ اور یہ واقعی مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام جا رہے تھے، قبرستان سے جا رہے تھے تو گئے پھر پلٹ کے آ گئے تھوڑی دیر پھر پلٹ کے آ گئے تو ماجرا وہ چیخا سن کے آگے بڑھ گئے، پھر بولے کوئی خبر نہیں کس کی چیخا آ رہی، یہ کہتے کیا وہ چیخا کہاں بڑھ
وہ عیسیٰ روتا تھا کیا معاملہ؟ بولے عیسیٰ بات یہ ہے کہ ابھی اس کی ماں ابھی اس کی جب یہ مطلب یہ باپ تھا یہ بچہ اس کا ایک بچہ چھوٹا ہے اس کی ماں مدرسے میں بچے کو دینی تعلیم کے لیے چھوڑ کے آئی اور بچہ ماں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے کو جو ہے حیا آئی کہ جو رحمان جس کا بچہ رحمان رحیم کا واسطہ رہا میں اس کے باپ کو کیسا عذاب دوں لہذا عذاب بھائی بچہ ابھی بسم اللہ شروع کرا اور بسم اللہ کی برکت سے باپ کے خبر کا عذاب ہو گیا. تو اسی لیے ایک صاحب میں کیا کر رہے ہیں چٹھیاں چل رہے ہیں مطلب چٹھیاں رشوت کے چٹھیاں دودھ کا کاروبار ہے اور چٹھیاں کمیشن یہ کیا ہے بچہ ہے میں چٹھیاں چل رہے ہیں کمیشن کے سود کے اوپر وہ چل رہے ہیں چٹھیاں آج کم چٹھیاں ایک چٹھی ہوتی پتی کی ایک کمیشن چٹھی ہوتی اس میں کمیشن ملتا تو کمیشن کی چٹھیاں حرام ہے کوئی ہے کیا چٹھیاں والے کمیشن ہے کیا نہیں کیا ہے چٹھی کا کاروبار ہے تباہ کرنے میرے کو برا ہے اتنے سے کرا کاروبار ہاؤ جی حق بولنے کیا ہے پتی کی چٹھی جائز ہے کمیشن کی چٹھی ناجائز ہے تو میں بولا بھائی آپ کا تو جو ہے کاروبار غلط ہے میرے کیا فکر ہے میرا بچہ ہاتھ میں دے تو مقصد تھا میرے کو نہیں یہ غلط فہمی سے آپ یہ مبتلا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بائی چانس غلطی سے اگر کوئی گناہ ہو گیا یا کوئی فرائض میں کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ جا تیرے ایسے لوگ جس پر 10 لوگوں پہ دوزخ میں تو شفاعت کر یہ حافظ کا مقام مرتبہ ہے. اور جس قبرستان میں حافظ دفن ہوتا ہے اس کی برکت سے تمام قبرستان والوں کا عذاب ٹھہر جاتا ہے. اور جس گھر میں بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس گھر کے اور آسمان تک نور کا ٹینٹ ڈیرا میں پھٹا ڈیرا میں اندر بیٹھا ہو وہ ڈیرا ہوتا ہے پھٹے وہاں پہ بندہ کہ وہ ڈیرے نہیں جی نور کا ڈیرا نور کا میں دیکھا ہی نہیں آتا حدیثیں پڑھے ہوئے سرکار غلط فرماتے سچا فرماتے اب وہ نظر ہے تو دکھتا ڈیرا یہ آنکھوں کو بند کرو دنیا سے یہاں وہاں جھانکے تو یہ چلے بصارت کچھ بچائے تو بصیرت کام کرتی بصارت کو جھکائے تو بصیرت چمکتی تم یہی تباہ کے بصارت یہاں دیکھ کے وہاں دیکھ کے وہاں دیکھ کے نہیں صاحب میں بھائی خالی واسطہ دیکھ رہا ہوں میں آنکھ کیا دیکھتے وہ چلتے پھرتے کوئی کہیں گی تو وہ تو پھر بھی چھوٹا کیوں ہوتا. اب تم بیٹھ کے باضابطہ جو ہے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں رہتا ایمان رہتا تقویٰ تو بڑا گناہ ہے. اس لیے آج کل وہ کیا سائنس تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز ایک حکم سے اللہ ساگر کو پوری گلاس سے قید کر دیے. وہ کیا سائنس تھی آج کیوں نہیں ہو رہا ہے ایسا کیونکہ ہم دنیا پرست ہو گئے ہم دنیا والے ہو گئے مادہ پرست ہو گئے روحانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اولیاء اللہ سے اپنا دامن چھڑا لیے نبی کی تعلیم دل سے نکل گئی قرآن کی تعلیم نہیں قرآن کی تلاوت نہیں قرآن پڑھتے ہی نہیں حدیث میں آیا ہے لوگ کیا کرتے ہیں حدیث بول کرتے آخری بھول جاتے ہیں میں نہیں بولتا میں وہ حدیث جو قرآن وہ حدیث بولتا ہوں خیرکم من تعلم قرآن علمہ. دنیا میں سب میں ٹاپ پر IAS IPS نہیں وہ تو بڑا بھول جا کچھ نہیں ہوتا آج ہے کلکٹر پھر وہ جیسے گھٹا کھاتا حافظ قرآن ہوتا ہے حافظ زندگی بھر حافظ قرآن یہ بھولتا. اور یہ کلام ان کا امتحان روز ہوتا ہے کا حافظوں کا امتحان روز ہوتا روز پڑھنا پڑتا روز ہوتا. تو سب میں بہترین اگر وہ طالب علم ہے اس زمین پہ تو وہ کون ہے قرآن کا طالب علم. اور اچھا کوئی استاد ہے تو قرآن کا استاد. اچھی جگہ ہے تو وہ جگہ جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے اور وہ جگہ جہاں قرآن یاد ہو رہا ہے تو وہ گھر کتنے مبارک ہیں. خلق اللہ پڑھے تو شیطان نہیں آتا ایسے کچھ پڑھے تو شیطان بھاگ جاتا. کئی فضائل چھوٹے چھوٹے سوروں کے یہاں تو الف لام سے منع تک پڑھ رہا تھا شیطان پر چھوڑ جاتے اس کو خالی گھر میں آتے ہوئے الحمدللہ تعلیم پڑھ لیے درود پڑھ لیے تو شیطان بھاگا سے بھاگا ختم گھر پاک ہوا. اب یہاں حافظ صاحب آپ کے پڑھتے بیٹھیں گے الف لام میم سورہ واقعہ سورہ ملک پڑھتے بیٹھیں گے شیطان تھا مگر بچے کو پڑھنے نہیں تھا. ماں باپ کو بولتا بچے کو حافظ نہ رہے کہ امام بناتے موزن بناتے آج کل ماڈرن دنیا میں یعنی بچہ کیا رہا کیا کرتا یہ بتایا اس کے مارا. ہاں یہاں پر میں ان کو نصیحت کرتا ہوں آخری بات 5 منٹ کا نہیں میرے 5 منٹ ہوئے. اب آپ نہ بولو کیا بلکہ گھر میں اب آپ ایکسٹینشن آپ دینا بلکہ شریف آدمی میں خراب ہوتا ہوں حضرت بولنا صدر صاحب بول رہے ہیں دیکھو بھائی میری طرف سے بھی نہیں ہے میرے 5 منٹ ہوئے میں شریف آدمی معاہدے پہ ہوں
آگے چلنا اچھا نہیں بات اچھی ہے. اللہ سے باتیں مزہ آتا ہے. ایمان کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے. حضور سے پوچھے سرکار ایمان ہے کیسا معلوم ہونا؟ تو اچھی باتیں دیکھو تو خوش ہونا, برا کرنا تو غم ہونا. تو خوشی ہوئی نا آپ کو؟ ایمان والے آپ, ایمان والے سرکار کی حدیث کی رشتہ ایمان والے, آپ کے چہرے پہ جو خوشی کے آثار ہے ایمان کی علامت ہے, سرٹیفکیٹ ہے آپ کو. دیکھیے صحابہ کرام کو حکم ہجرت کرو مکے سے مدینہ, ہجرت کرو. آخری پوائنٹ لاسٹ ایپیسوڈ, ہجرت کرو. اب صحابہ کو ہجرت کرو بولنے اللہ کا حکم ہے. یہاں پر زمین, تجارت, بھائی بہن, کسی کا سب ہے, گھر ہے. اب مدینے میں کیا رکھا؟ مدینے میں نہیں رکھا, نہ کاروبار ہے نہ زمین ہے. کیسا صحابہ کھڑے ہوئے سنتے بشر کی بشری تقاضے سوچے کیسا. بولے جا ابراہیم میرے حبیب کے یہ صحابہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں, جا کے سنا دو ان کو یہ آیت. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنے جانور جب صبح میں نکلتے بلوں سے, کتنے پرندے نکلتے گھونسلوں سے, کیا وہ اپنے پیٹھوں پر, کیا اپنے پروں پر وہ رزق لے کے نکلتے؟ نہیں نکلتے. جب دوڑتے پیٹ بھر کے, نہ ان پر آدھار کارڈ ہے, نہ آئی ڈی کارڈ ہے, نہ ان کا راشن شاپ ہے, نہ ان کو کوئی آئی ڈی بتانا ہے. کہاں بھائی جہاں رزق کھلا ہوا ہے وہاں کھا دے, وہاں کھا دے, بڑے جا کے بس کس بات ہے کتنا یوم چاہیے رزق چاہیے. ایسا توکل کرو جیسا پرندہ توکل کرتا ہے, تم توکل کرو. اور بولے ٹھیک ہے غلط توکل کریں گے تو بڑھ جائیں گے. توکل کرو پرندے کا, ارے پرندے کا آپ کریں نا سر, نہیں کرنا آپ الگ دینا. آپ بیٹھے ہوئے جب کھلانا والا پرندوں کو میں بھی رکھتا ہوں پڑے ہوئے, 1 دن 2 دن 3 دن بنا رکھ کر کے راستہ چھوڑ گیا اوکے. ارے کیا ہوا اللہ, تو کھلانا پرندوں کو میرے کیا ہوا؟ میں تو خود کھا دوں. بولے بیٹے میں تجھے اسباب کی دنیا میں پیدا کیا اور پیر اور ہاتھ دیا. وہ پرندہ کیا کرا, توکل کیسا کرا؟ اس کا پر اور پیر دونوں ہیں, انہیں کیا کرا دونوں کو حرکت میں لے کے نکلا, انہیں ایکشن میں آیا تو میں اس کو برکت دیا. البرکت فی البرکت دی, انہیں گھوسے سے نکلا تو میں برکت دیا. اور تو ہے تاکہ بس یہ کہ میرے کو ہونا اللہ جی کھلانا ہوتا ہے, مر جا نہیں ملے گا رزق. کیوں؟ تیرے کو ہاتھ ہے, پیر ہے, عقل ہے, طاقت ہے, استعمال کر. تو نکل میں دیتا ہوں, تو نکل میں دیتا ہوں رزق ہے. تو جا کے بولو جبرائیل ارے جب پرندے گھونسلے سے نکلتے اور یہ جانور نکلتے بلوں سے, کیا پیٹوں میں رزق نہیں رہتا؟ پھر تو ارے اب کیا کرنا. اب بلا جھجک کے پورے صحابہ چلے گئے مدینے میں. ریڈ کارپیٹ ویلکم, مدینے میں ریڈ کارپیٹ ویلکم, آئیے آئیے. کیسا؟ میری 2 پراپرٹی ہے بھائی. اب دیکھیے مدینے میں اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا. یہ گھر آپ کا, یہ گھر میرا, میرے 4 کھیت ہیں, 2 کھیت تمہارے, 1 میرا, اتنا مال ہے, آدھا آپ کا آدھا. بات آ گئی بیویوں کے پاس. سنو چائے پوچھی بات ہے جاتی ہے, بیویوں پہ آگے بات. اب بولے میرے 2 بیویاں ہیں. تو ایسا نہ بولے ہم نے تو میں نے اپنی اچھی بیوی کو رکھے, بولتے میرے 2 بیویاں ہیں, یہ لو لے بیوی, جو لڑاس ہوئے بولے یہ لے لو. نہیں بولے کیا کرے, میرے 2 بیویاں, تم پسند کر لو, تم پسند کر لو, میں طلاق دیتا ہوں اس کو. یہ میرے 2 بیویاں ہیں, تم پسند کر لو. کون بتا جی ہے؟ ایسا ریڈ کارپیٹ ویلکم ہوا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا. جب بیان بجانے والوں کو, گالیاں دینے والوں کو اور جو ہے شرک کرنے والوں کو اللہ رزق دے رہا, موٹروں میں بھگا رہا. پہلے سے میں نے کہا آپ چھوڑتا ایسی, حافظ چھوڑتا ایسی, جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے, زمانے کے ستم چھوڑتا نہیں. کر کے دیکھو, کر کے دیکھو. مگر چھری کبائی حضرت اسماعیل کے گلے میں چھری کبائی. پورا یقین ہوگا تھا باپ کو بیٹے کو کہ میرا بیٹا کٹ رہا, اور نہیں بولتے میں کٹ رہا ہوں. تب وہ آئی, تب مینڈا آیا اور ابراہیم ہٹے. موسیٰ السلام سامنے ہے دریا. موسیٰ نے کہا جی موسیٰ تم آنے سے پہلے پرابلم میں تھے, ابھی پرابلم میں ہے, پیچھے اس کی خطرناک ہو دے ساتھ میں. تو موتی نے کہا جی موسیٰ تم اندر کر دیا ہمارے. اب سنو
اب بات سے بات ہی چلے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے, حکم سے اللہ کے مارے عصا, اور عصا جب مارے تو کیا پڑے, میں تقریر بولا ہاں صاحب پکڑیے وہ دعا لکھ کے دو, دعا لکھ کے دو, دعا لکھ کے دو. اچھا میں لکھ کے گیا, انہوں نے اس دن سے آج تک پڑھا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سرکار فرمائے معلوم موسیٰ مسعود کہ جب وہ عصا مارے تھے موسیٰ کیا پڑھے, اللہ رسول عالم کیا پڑھے سنو, اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد وإلیک المشتقى وإلیک بک المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللہ. پڑھے پڑھتے یا اللہ شکوہ شکایت ہے تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو مدد کرنے والا ہے, یہ ہماری پریشانی کو مارنا تھا. شیشے کی دیوار بن گئی. اب بات کسی اور بات کی سن لو بات. اب ملنا بھی تھک گئے, اب بٹھائے ہم کھڑے کے گھنٹہ بولتے ہیں, اتنا بٹھائے میرے کو تو غلطی کرنا, ہم نہ ایک گھنٹہ کھڑے کے بولتے ہیں, اب بٹھا کے بولتے ہیں رات میں 2 گھنٹے نہیں. سنو صاحب آج کل ہماری بات ماڈرن دیندار بیان انگلش استاد بولے انٹرنیٹ گوگل پاگل پاگل کوئی پتہ وہ استاد بولے معجزے کا اختیار نہ بھی ہم جب نہیں ہے, ہم بھی آپ کو معجزے اختیار نہیں ہے, کرامت کا اختیار ہو جاتا ہے. ارے بولے یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرے پانی آگے بڑھ کے چاہ رہے تھے کہ پھر سے یہ پانی ملا تاکہ وہ پیچھے کی فوج پیچھا نہ کر سکے, نا بچ جائے. آواز آئی جبرائیل جاؤ کہو موسیٰ سے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا, اے موسیٰ سمندر کو یوں چھوڑ دو, ملاؤ مت. کیوں کہ ہمارا پلان الگ ہے, تمہارا پلان الگ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جو ریڈی میڈ محلات ہیں وہاں تم کو جگہ بسا دیں اور ان کو یہاں پانی میں ڈبا دیں, اس لیے وہ پہاڑ کو سمندر کو ایسی رہنے دو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم میں سمندر چھوڑ دیے, پوری فوج پیچھے پیچھے آئی, تب اللہ کے مل گیا اور وہ سمندر میں پورے ڈوبے. پھر ان کو بچا لیے, بولے آج تیری لاش کو ہم زندہ رکھیں گے, ہم بچائیں گے, تکونا آیتن لیمن خلفک, تاکہ تیری موت تیرا یہ جسم آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے. اب چونکہ وقت ہو گیا ہے, عشاء پڑھنا ہے, اسی لیے میں مبارکباد دیتا ہوں حفاظ کرام کو, اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ حفظ کا مدرسہ چاہے وہ شام میں چلے یا صبح میں چلے یا دن میں چلے, مگر کم سے کم 7 گھنٹے سے کم ہی چلنا, 6-7 گھنٹے سے کم ہی چلنا, ورنہ حفظ کا مقصد چھوڑانا ہوتا. اور میری گزارش ہے ماں باپ سے جو حفظ کرانے آ رہے ہیں اپنے بچوں کو, یہ حیدرآباد دعوتوں کا اور عداوتوں کا شہر ہے, اپنے بچوں کو اگر حفظ بنانا ہے دعوتوں میں نہیں جانا, خود بھی نہیں آنا, بچوں کی نہیں آنا, جانا ہے تو پھر جلدی آنا اور بچوں نہیں آنا, اور واٹس ایپ سے دور رکھنا. اگر حافظ بننا چاہتے ہیں تو یہ بلا خود تو دیکھ رہے, ارے جاؤ جاؤ پڑھتے پڑھے نازلہ پڑھا مسا مارتے پڑھا, ہاں کیا مارا چھکا بھی کیا چوا مارا, پڑھتے پڑھ چل. اب چونیاں پڑھتے پڑھے منی کا یہ بیٹھے دیکھتا ہے بچہ, موسم بچہ جیوں نہیں, اس کا بھی دل پر آنا چھکا چھپا. تم تو بڈھے ہونے کو آ گئے نا, تم کو پائنٹ مارنے گاڑی معلوم, مگر ناچ رہے تم چھکا مارا چھکا. ان کو نہیں معلوم کرکٹ میں کتنے پلیئر تھے, بولے 7 پلیئر بہت ساتھ, کرکٹ میں کتنے پلیئر تھے معلوم بڈھے کو, مگر ماڈرن بنانے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک سے بڑھیا کیا بولتے ہیں ماڈرن. ایک پینٹ کے لیے بڈھے میاں جلکی لگا لیے بھائی رکھ لے کے نکل گئے. جوانے ہوتے جوانے ہوتے کتنے جوانے ہیں ہم کو معلوم اندر وہ خل پورے بڑھائیاں اندر کو چپت. ایک صاحب بولے میں بیوی کو مصعب کبھی نہیں مارتا, مصعب کبھی نہ, وہ تو نہیں مارتا. آگے مصعب ہو رہا, مصعب ابھی بات ہوئی نہیں, میں مصعب ہمیشہ میں چاہتا ہوں بیوی کو, چاہنے کی چیز ہے, اور کبھی نہیں مارتا مصعب, کبھی نہیں مارتا. مطلب انہیں مارتا, اب انہیں بیوی آنے والی ہے بالکل, میں نے پہلے ہی گراؤنڈ مارا, پہلے سے گراؤنڈ مارا. یوسف السلام کا بھائی بولے ابا جان تم تمنا ہمارے پہ اعتماد نہیں کرتے, ہم کتنا خسمہ کھا تم نے کھائی, مطلب وہ کام کر کے آنے والے ہیں نا, آپ کو کام کرنے والے, اسی لیے ابا جان آپ تو ہم پر اعتماد کرتے ہی نہیں, بولے یوسف کے اوپر بھروسہ کرتے ہی نہیں. یوسف کی بھیجا آنا سر بھیجے تو کام کر کے آ گئے. دیکھو آپ ہم بولے نا بھیڑیا کھا لیا, ابا بھیڑیا کھا لیا, ایسا کھاتا رہے بھیڑیا, خمی جیسے کی ویسی نہ رہے, بھیڑیا کھا تو خرگوش کھاتا کیا, خمی جیسے کی ویسی ہے, جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. بولے معلوم تھا ہمیں یقین نہ کرتے, اب ہمیشہ ہم پہ شک کرتے پا, تو انہیں بیوی جو مارتا انہیں ہوتا, میں کبھی نہیں مارتا صاحب, کبھی لگا نہیں ہوتا,
بیوی آئے اس کے بعد صاحب غارت ہو پی کے رات میں روز پڑتا یہ کرتا اس کے کھانے آتے کی چھ بات کی کہتے بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں اور فاضل کرام کو جو داخلہ لیے ہیں لینے والے ہیں شروع کرو 5 سے شروع کرو 5 بھی تو بس ہے ماشاء اللہ خود بخود آتے ہیں آپ شروع کرو بچے آتے ہیں کمیٹی کے بزرگ حضرات سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ حافظ صاحب کا جو ہے تعاون کیجیے اور کمیٹی کے اکثر لوگ جو ہے خلاف جاتے ہیں مدرسے کے وسائل مسجد بولتا کیا ہے کہ مسجد دیتا ہوں کبھی رکھیے مسجد کبھی رکھنی چاہیے ہمیں تو آپ کے لیے محلے والوں کے لیے سب کے لیے یہ باعث برکت ہے دعا کرتا ہوں اللہ کی مدد سے مدین دنیا اور عطا فرمائے اور جتنے بھی طلباء یہاں ہیں یہ نام فرما دے عزیز نام کو ہمت دے جرأت دے اور استقامت عطا فرمائے اور کمیٹی کے دوسرے حضرات کے سایہ دراز فرمائے اور ان کا تعلق قطرہ دلانے کو آپ سے نیچے